بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہاؤس میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی آپ کو تمام اسٹوریز کی نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتی رہے۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے غلط فہمی۔ میرا قلم کہاں ہے؟ اکرم نے بریک کے بعد ڈیسک پر بیٹھے ہوئے منشا سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں ابھی آیا ہوں، منشا نے کہا۔ میں بریک سے پہلے یہاں رکھ کر گیا تھا، اکرم نے غصے سے کہا۔ میں تم سے چند لمحے پہلے ہی آیا ہوں، ہر بات پر الزام دیتے رہتے ہو۔ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیا کرو۔ اس کا مطلب تم قلم نہیں دو گے؟ اب تو بات سے بتنگڑ بن گیا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک دم شور مچ گیا۔ اتنی دیر میں سر حامد پیریڈ لینے کے لیے کلاس روم میں آ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ سر، میں اس سے پہلے بریک کے لیے گیا تھا اور چند لمحے بعد آیا ہوں، تو اس نے آتے ہی الزام لگا دیا، منشا نے کہا۔ اکرم نے کہا، سر، اسے میرا یہ قلم بہت پسند تھا۔ پارکر کا یہ قلم مجھے ماموں نے گفٹ کیا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس نے تعریف کی اور گم ہو گیا تو آپ نے اس کا نام لگا دیا، سر حامد نے کہا۔ سر، میری اور میرے بیگ کی تلاشی لے لیں، منشا نے کہا۔ اگر اس نے چرایا ہے تو بری بات ہے، ہو سکتا ہے کہیں گرا ہو، اور الزام لگانا بہت بری بات ہے۔ ویسے غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک گھر میں شادی کے موقع پر کسی عورت کی پیالی میں رکھی سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ اس عورت نے فوراً الزام اپنے دیور کی بیٹی پر لگا دیا کہ انگوٹھی اس نے اٹھائی ہے۔ اس بیچاری نے بہت کہا کہ تائی جان، میں نے دیکھی تک نہیں، میں نے تمہیں کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ تائی کہنے لگی، وہ تو میں کنگھی لینے گئی تھی۔ سنگار میں سے کنگھی اٹھائی اور باہر آ گئی، مگر تائی ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ لڑائی بڑھ گئی، شادی بدمزہ ہو گئی، سب اسے چور نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ اس گھر میں ایک پرانا ٹیوبوں والا ریڈیو پڑا تھا۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ اسے ٹھیک کروا دے۔ بیٹے نے مذاق میں کہا، بابا جانی، آج کل ایسے ریڈیو کو کون پوچھتا ہے، یہ پرانا ہو گیا ہے، اسے کباڑیے کو دے دیں۔ باپ نے کہا، بیٹا، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بھی کسی خیراتی ادارے یا اولڈ سینٹر میں چھوڑ آؤ۔ بابا جانی، آپ ناراض ہو گئے، ابھی ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ بیٹے نے معافی مانگی۔ بیٹا، میرے والد نے بڑے مشکلوں سے 30 روپے میں خریدا تھا، باپ کی یادگار ہے، انہوں نے آنسو صاف کیے۔ بیٹا ریڈیو لے کر الیکٹرانکس کی دکان پر گیا۔ ہر کوئی کہتا کہ یہ تو اب بیکار ہے۔ آخر اسے ایک بوڑھا کاریگر مل ہی گیا۔ اس کے ارد گرد پرانے ریڈیو اور ٹی وی پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، رکھ جاؤ، وقت ملے گا تو دیکھوں گا، پرسوں شام کو آنا۔ 2 دن بعد جب وہ ریڈیو لینے گیا تو اس بوڑھے کاریگر نے ایک سونے کی انگوٹھی سامنے رکھ دی۔ اسی دوران ایک لڑکے نے آ کر کہا، سر، میں گراؤنڈ میں بریک کے وقت بیٹھا تھا کہ میں نے کچھ لڑکوں کو کھیلتے دیکھا۔ ایک لڑکے کی جیب سے یہ قلم گرا تھا، میں نے آنکھ بچا کر اٹھا لیا۔ دل نے کہا کہ یہ تمہارا ہے، مگر ضمیر نے کہا کہ اس پر تیرا کوئی حق نہیں، یہ تمہیں ملا نہیں بلکہ تم نے اٹھایا ہے۔ آخر کار ضمیر جیت گیا۔ اب میں قلم واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے قلم اکرم کو پکڑا دیا۔ قلم دیکھ کر اکرم شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی پکڑ کر کہا، بابا جی، یہ کیا ہے؟ سر حامد نے دوبارہ کہانی کو وہیں سے شروع کیا۔ بیٹا، یہ سونے کی انگوٹھی مجھے ریڈیو کے اندر سے ملی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں رکھ لیتا ہوں، پھر ضمیر نے کہا کہ تیرا اس پر کوئی حق نہیں، لگتا ہے کسی نے چھپا کر رکھی تھی۔ اف خدایا، اس انگوٹھی نے ہمارے 2 گھروں میں لڑائی کروا دی تھی۔ میری امی کو میری کزن پر شک تھا، بس بات کا بتنگڑ بن گیا۔
ہم نے آپس میں بول چال تک بند کر دی تھی۔ بیٹا، سونا وہ بھی مفت میں کس کو برا لگتا ہے؟ بڑے بڑوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ پہلے مجھے شیطان نے بہت ورگلایا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے امانت واپس کرنے کی ہمت دی۔ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک تو ریڈیو ٹھیک ہو گیا، والد صاحب خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ میرے دادا جان کی نشانی تھی۔ دوسرا، اس انگوٹھی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بول چال بند تھی۔ اب میں اپنی والدہ کو ساتھ لے جا کر چچی سے معافی بھی مانگوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے بیٹا، یہ غلط فہمیاں، الزام تراشیاں بہت سی لڑائیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اپنی والدہ کو کہنا کہ دل بڑا کریں اور اس بچی سے بھی معافی مانگ لیں۔ اس بیچاری کے دن رات جانے کیسے گزرتے ہوں گے جس پر چوری کا الزام لگا ہے۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر وہ ریڈیو اٹھا کر گھر واپس آ گیا۔ سر حامد بولے، اکرم نے قلم چوری کا الزام منشا پر لگایا۔ اگر یہ لڑکا قلم نہ دے کر جاتا تو یقیناً منشا چور بن جاتا۔ اس غلط فہمی اور الزام تراشی کا اثر تمام عمر رہتا۔ سوری سر، میں جذباتی ہو گیا تھا اور اس پر الزام لگا بیٹھا۔ بیٹا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے حروف کبھی واپس نہیں آتے۔ سر، ہمارے محلے میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا، اگر اجازت ہو تو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے اٹھ کر کہا۔ اچھی بات صدقہ ہوتی ہے، شاید انہیں پڑھنے سے کسی کو سبق حاصل ہو جائے۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سر حامد نے کہا۔ سر، ایک صبح مولوی صاحب نے فجر کی اذان دینے کے لیے اسپیکر آن کرنا چاہا تو نہ ہوا۔ وہ اسے چیک کرنے لگے تو انکشاف ہوا کہ اس کی تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ خیر، مولوی صاحب نے اذان شریف بغیر اسپیکر کے دے دی اور نماز کے بعد شور مچا دیا کہ کوئی اسپیکر چرانے لگا تھا، ابھی تار ہی کٹے تھے کہ میں پہنچ گیا، ورنہ اسپیکر تو گیا تھا۔ ایک نمازی بولا کہ عشاء کے بعد میں نے ہارونی بدماش کو وضو کرتے دیکھا تھا، اس کی شرارت لگتی ہے۔ ایک نے کہا کہ راجو راکٹ نشئی مسجد کے ارد گرد لڑکیوں کے اسکول سے پنکھے اور موٹر اتار لی تھی۔ استغفار، یا اللہ میری توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، ان کے خلاف پولیس چوکی میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ پولیس نے 2 افراد کو پکڑ لیا۔ نشئی کو نہ پکڑا کہ کہیں اسے کچھ ہو گیا تو پولیس پر کیس بن سکتا ہے۔ دونوں نے اپنی بے گناہی اور پولیس کی مدد کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مولوی صاحب کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب اذان دینے کے لیے آئے۔ یوں ہی الماری کھولی تو ایک موٹا تازہ چوہا مولوی صاحب سے ٹکراتا ہوا بھاگ گیا۔ ذرا سنبھل لے تو دیکھا کہ اسپیکر کی تاریں کٹی ہوئی تھیں۔ چور ان کے سامنے بھاگ گیا۔ اسپیکر کے بغیر اذان شریف دی گئی۔ بعد میں سب سے معافی بھی مانگی گئی اور غلط فہمی کہہ کر جان چھڑائی گئی۔ سر، ایسا ہی ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ ابو بکر نے کہا۔ سر، جی ضرور سنائیے۔ سر، کسی گاؤں میں کسی نے چودھری صاحب کی بھینس چوری کر لی۔ بہت تلاش کی گئی مگر نہ ملی۔ آخر بڑی پنچایت بلائی گئی۔ چودھری صاحب نے مولوی صاحب کو سرپنچ بنا دیا تھا کہ وہ چور کی تلاش کریں، کیونکہ میرے لیے تو سارا گاؤں ہی چور ہے۔ پنچایت فل جوبن پر تھی۔ بھینس کا کھرا کدھر سے نکلا، کدھر گیا، کس نے کسے دیکھا، سب بیان کیا گیا۔ اچانک ایک مراسی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، چودھری صاحب، بھینس مولوی کی حویلی سے ملی ہے۔ یہ سن کر سبھی حیران ہو گئے۔ جن پر شک تھا وہ طنزیہ باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی صاحب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اکیلے بیٹھے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ وہی مراسی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، مولوی جی مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے پڑوسی کی حویلی سے نکلی تھی، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، آپ کا نام لگا دیا، اب معافی کا کیا فائدہ، عمر دینا، اب میں چور بن گیا ہوں۔ مولوی صاحب بولے، نہیں مولوی صاحب، میں گھر گھر جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ مولوی صاحب چور نہیں ہیں۔ دیکھیں، بغیر تحقیق کے سنائی ہوئی باتوں اور انہیں پھیلانے سے آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی باتوں سے سب کو گریز کرنا چاہیے۔
یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی. آئندہ آنے والی تمام کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.